قسم ہے حبل اور عزا کی، عمر نے للکار کر کہا، تم میں مجھے کوئی ایک بھی نظر نہیں آ رہا جو میرے مقابلے میں اتر سکے۔ مورخ عینی شاہدوں کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی خاموشی گواہی دے رہی تھی کہ ان پر عمر کا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ عمر کی جسامت اور طاقت کے ایسے قصے مشہور تھے جیسے وہ مافوق الفطرت طاقت کا مالک ہو۔ دیکھا شاید کسی نے بھی نہیں تھا، لیکن سب کہتے تھے کہ عمر گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا سکتا ہے اور وہ 500 گھڑ سواروں کو اکیلا شکست دے سکتا ہے۔ اس کے متعلق ہر کوئی تسلیم کرتا تھا کہ اسے نہ کوئی گرا سکا ہے اور نہ کوئی گرا سکے گا۔ ابو سفیان خندق کے پاس کھڑا دیکھ رہا تھا، خالد اور صفوان بھی دیکھ رہے تھے، غطفان عینیہ اور ان کا تمام لشکر دیکھ رہا تھا، اور نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود بھی غیر مسلموں کے لشکر میں دم بخود کھڑے تھے۔ میں جانتا ہوں تم میں سے کوئی بھی آگے نہیں آئے گا۔ عمر بن عبدو کی للکار ایک بار پھر گرجی۔ خندق کے پار قریش کا قہقہہ بلند ہوا اور کئی پھبتیاں سنائی دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا امامہ سر سے اتارا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سر پر باندھ دیا، پھر اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی۔ مورخ ابن سعد نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرگوشی سنائی تھی، علی کا مددگار تو ہی ہے میرے اللہ۔ مورخین نے اس تلوار کے متعلق جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دی تھی لکھا ہے کہ یہ تلوار قریش کے مشہور جنگجو منبہ بن حجاج کی تھی۔ وہ بدر کی لڑائی میں مارا گیا تھا۔ فاتح مجاہدین نے یہ تلوار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد یہی تلوار اپنے پاس رکھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دے کر عرب کے ایک دیوقامت کے مقابلے میں اتارا۔ یہ تلوار تاریخ اسلام میں ذوالفقار کے نام سے مشہور ہوئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ عمر بن عبدو کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ ابو طالب کے بیٹے، عمر جو گھوڑے پر سوار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہوا، کیا تم بھول گئے ہو کہ تمہارا باپ میرا کتنا گہرا دوست تھا؟ کیا یہ میرے لیے بہت برا فعل نہیں ہوگا کہ میں اپنے عزیز دوست کے بیٹے کو قتل کر دوں؟ اے میرے باپ کے دوست، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے للکار کر جواب دیا، ہماری دوستی ختم ہو چکی ہے۔ خدا کی قسم، میں تمہیں صرف ایک بار کہوں گا کہ اللہ کو برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کر لو اور ہم میں شامل ہو جاؤ۔ تم نے ایک بار کہہ لیا ہے، عمر نے کہا، میں دوسری بار یہ بات نہیں سنوں گا۔ میں بھی یہ کہوں گا کہ میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ میں تمہیں قتل کرنا چاہتا ہوں عمر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اتر گھوڑے سے اور آ میرے مقابلے پہ، اور بچا اپنے آپ کو اس تلوار سے جو مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہے۔ عمر کے متعلق مورخ لکھتے ہیں کہ وہ وحشی تھا۔ جب غصے میں آتا تھا تو اس کا چہرہ غضبناک ہو کر درندوں جیسا ہو جاتا تھا۔ وہ گھوڑے سے کود کر اترا اور تلوار سونت کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر پہلا وار اتنی تیزی سے کیا کہ دیکھنے والے یہ سمجھے کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کاٹ دیا ہے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ بھرپور وار بچا گئے۔ اس کے بعد عمر نے یکے بعد دیگرے حضرت علی رضی اللہ عنہ پہ متعدد وار کیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہر وار غیر متوقع پینترا بدل کر بچایا۔ عمر نے تو یہ سوچا ہی نہ تھا کہ جس جسامت اور طاقت پر اسے گھمنڈ ہے وہ ہر جگہ کام نہیں آ سکتی۔ تیغ زنی کے مارکے میں جس تیزی اور پھرتی کا مظاہرہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کر رہے تھے وہ عمر نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس کا جسم بھاری بھرکم تھا۔ اگر وہ گھوڑے کو اپنے کندھوں پر اٹھا بھی سکتا تھا تو بھی اس میں گھوڑے جیسی رفتار نہیں تھی۔ اس کی طاقت گھوڑے سے زیادہ بھی ہو سکتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر ایک بھی وار نہ کیا جسے عمر نے خوفزدگی سمجھا ہوگا۔ وہ وار پہ وار کرتا رہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہوتے رہے۔ خندق کے پار اہل قریش کا لشکر جو قہقہے لگا رہا تھا یکلخت خاموش ہو گیا، کیونکہ ان کا دیو قامت عمر وار کرتے کرتے رک گیا تھا اور خاموش کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ہانپ رہا تھا۔ وہ غالباً حیران تھا کہ یہ نوجوان جو قد بت میں اس کے جسم کا 20واں حصہ بھی نہیں ہے اس سے مروب کیوں نہیں ہوا۔ دراصل عمر تھک گیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی طاقت اتنے سارے وار کرتے کرتے صرف کر چکا ہے اور حیران و پریشان کھڑا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ حیران کن مظاہرہ کیا کہ تلوار پھینک کر بجلی کی تیزی سے عمر پر جھپٹے اور اچھل کر اس کی گردن اپنے ہاتھوں میں دبوچ لی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عمر کی ٹانگوں میں اپنی ٹانگ ایسے پھنسائی کہ وہ پیٹھ کے بل گرا۔
اس نے اپنی گردن چھڑانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن اس کی گردن حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آہنی گرفت سے آزاد نہ ہو سکی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی گردن سے ایک ہاتھ ہٹا کر کمر بند سے خنجر نکالا اور اس کی نوک عمرو کی شہرگ پر رکھ دی۔ اب بھی میرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لیا تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا۔ عمرو بن عبدو نے جب دیکھا کہ اس کی وہ طاقت جس سے اہل عرب لرزتے تھے بیکار ہو گئی ہے تو اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے منہ پر تھوک دیا۔ دیکھنے والے ایک بار پھر حیران رہ گئے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خنجر سے اس کی شہرگ کاٹ دینے کی بجائے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے خنجر کمر بند میں اڑس لیا اور ہاتھوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ عمرو اب اس طرح اٹھا جیسے اس کے جسم کی طاقت ختم ہو چکی ہو۔ صرف اسے ہی نہیں، ہر کسی کو توقع تھی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اسے زندہ نہیں اٹھنے دیں گے، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ بڑے آرام سے پیچھے ہٹے۔ عمرو، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے اللہ کے نام پر تیرے ساتھ زندگی اور موت کا مقابلہ کیا ہے، لیکن تو نے میرے منہ پر تھوک کر میرے دل میں ذاتی دشمنی پیدا کر دی ہے۔ میں تجھے ذاتی دشمنی کی بنا پر قتل نہیں کروں گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خدا کو میرا یہ انتقام اچھا نہ لگے۔ جا یہاں سے، اپنی جان لے کر واپس چلا جا۔ عمرو بن عبدو شکست تسلیم کرنے والا آدمی نہیں تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ میدان میں اس کی یہ پہلی ہار تھی جسے وہ برداشت نہ کر سکا۔ اس نے اپنی ہار کو جیت میں بدلنے کے لیے یہ اوچی حرکت کی کہ تلوار نکال کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جھپٹ پڑا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس حملے کے لیے تیار نہیں تھے، لیکن ان کی کامیابی کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ عین وقت پر جب عمرو کی تلوار اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی گردن میں 2-4 لمحوں کا فاصلہ رہ گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی ڈھال آگے کر دی۔ عمرو کا وار اس قدر زوردار تھا کہ اس کی تلوار نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ڈھال کو کاٹ دیا۔ ڈھال حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کان کے قریب سر پر لگی، جس سے خون پھوٹنے لگا۔ عمرو ڈھال میں سے تلوار کھینچ ہی رہا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وہ تلوار جو انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی اتنی تیزی سے حرکت میں آئی کہ عمرو کی گردن کٹ گئی۔ گردن پوری نہ کٹی، لیکن شہرگ کٹ چکی تھی۔ عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اس کا جسم ڈولنے لگا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر دوسرا وار نہ کیا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہی وار کافی ہے۔ عمرو کی ٹانگیں دوہری ہوئیں، اس کے گھٹنے زمین پر لگے اور وہ لڑک گیا۔ عرب کی مٹی اس کا خون چوسنے لگی۔ خندق کے پار دشمن کے لشکر پر ایسا سکوت طاری ہو گیا جیسے پورے کا پورا لشکر کھڑے کھڑے مر گیا ہو۔ اب مسلمانوں کے نعرے گونج رہے تھے۔ عربوں کی رسم کے مطابق اس مقابلے کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا تھا۔ مسلمانوں کے ایک جیش نے اکرمہ اور اس کے باقی سواروں پر حملہ کر دیا تھا۔ قریش کے ان سواروں کے لیے بھاگ نکلنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خیریت سے پسپا ہونے کے لیے لڑے۔ اس مارکے میں قریش کا ایک آدمی مارا گیا۔ اکرمہ نے اپنا ایک گھوڑا خندق کی طرف موڑ کر بھاگ نکلنے کے لیے ایڑ لگائی۔ خندق پھلانگنے سے پہلے اکرمہ نے اپنی برچھی پھینک دی۔ ان میں سے ایک سوار جس کا نام خالد بن عبداللہ تھا خندق کو پھلانگ نہ سکا۔ اس کا گھوڑا خندق کے اگلے کنارے سے ٹکرایا اور خندق میں جا پڑا۔ وہ اٹھ کر کنارے پر چڑھنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مسلمانوں نے اس پر پتھروں کی بوچھاڑ کر دی اور وہ وہیں ختم ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ خندق کے اس مقام پر مستقل پہرے کا انتظام کر دیا جائے، کیونکہ وہاں سے خندق پھلانگی جا سکتی تھی۔ دوسرے دن خالد اپنے گھڑ سوار دستے میں سے ایک جانباز سوار منتخب کر کے خندق عبور کرنے کو چل پڑا۔ خالد، رک جاؤ، ابو سفیان نے اسے کہا، کیا تم نے کل اکرمہ کے سواروں کا انجام نہیں دیکھا؟ اب مسلمانوں نے وہاں پہرے کا اور زیادہ مضبوط انتظام کر دیا ہوگا۔ کیا یہ بہتر نہیں کہ لڑے بغیر واپس جانے کی بجائے تم میری لاش میرے گھوڑے پر رکھ کر مکہ لے جاؤ؟ خالد نے کہا، اگر ہم ایک دوسرے کے انجام سے ڈرنے لگے تو وہ دن بہت جلد طلوع ہوگا جب ہم مسلمانوں کے غلام ہوں گے۔ میں تمہیں نہیں روکوں گا میرے دوست، اکرمہ نے خالد سے کہا، لیکن میری ایک بات سن لو، اگر تم میری شکست کا انتقام لینے جا رہے ہو تو رک جاؤ، تمہیں قریش کی عظمت عزیز ہے تو ضرور جاؤ۔ آج مدینہ کی طرف جاتے ہوئے خالد کو وہ لمحے یاد آ رہے تھے۔ اسے نہ اس وقت یہ خیال آیا تھا نہ آج کہ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ خندق عبور کر کے بھی مارا جائے گا، نہ عبور کر سکا تو بھی مارا جائے گا، کیوں خندق کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ 16 مارچ 627 عیسوی کے دن کا تیسرا پہر تھا۔ خالد چند ایک منتخب سواروں کے ساتھ خندق کی طرف بڑھا۔ اس نے خندق پھلانگنے کے لیے کچھ فاصلے سے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی، مگر اس مقام کے پہرے پر جو مسلمان کہیں چھپے بیٹھے تھے انہوں نے تیروں کا می برسا دیا۔
خالد نے لگام کو پوری طاقت سے کھینچا اور اس کا گھوڑا خندق کے عین کنارے پر جا رکا۔ خالد نے گھوڑے کو پیچھے موڑا اور اپنے تیر اندازوں کو بلایا۔ اس نے سوچا تھا کہ اس کے تیر انداز مسلمانوں پر تیر پھینکتے چلے جائیں گے، جس سے مسلمان سر نہیں اٹھا سکیں گے اور وہ خندق پھلانگ لے گا، لیکن مسلمانوں نے تیر اندازی میں اضافہ کر دیا۔ مسلمان تیروں کی بوچھاڑوں میں تیر چلا رہے تھے۔ خالد کو پسپا ہونا پڑا۔ خالد اس انداز سے اپنے سواروں کو وہاں سے ہٹا کر دوسری طرف چل پڑا جیسے اس نے خندق پر ایک اور حملہ کرنے کا ارادہ ترک کر دیا ہو۔ مورخین جن میں ابن حشام اور ابن سعد قابل ذکر ہیں لکھتے ہیں کہ یہ خالد کی ایک چال تھی۔ اس نے چلتے چلتے اپنے سوار جیش میں مزید سوار شامل کر لیے۔ اس نے سوچا یہ تھا کہ اسے پسپا ہوتے دیکھ کر مسلمان پہرے دار ادھر ادھر ہو جائیں گے۔ اس نے ادھر دیکھا، وہاں اسے کوئی پہرے دار نظر نہ آیا۔ اس نے اپنے دستے کو خندق کے کم چوڑائی والے مقام کی طرف موڑ کر سرپٹ دوڑا دیا۔ خالد کی یہ چال صرف اس حد تک کامیاب رہی کہ اس کے 3-4 گھڑ سوار خندق پھلانگ گئے۔ ان میں خالد سب سے آگے تھا۔ مسلمان پہرے داروں نے انہیں گھیرے میں لے لیا۔ قریش کے جو سوار ابھی خندق کے پاس تھے ان پر مسلمانوں نے اتنے تیر برسائے کہ انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خالد اور اس کے سواروں کے لیے مسلمانوں کے گھیرے سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا۔ یہ زندگی اور موت کا معرکہ تھا جو خالد نے گھوڑا دوڑا کر اور پینترے بدل بدل کر لڑا۔ اس کے سوار بھی تجربہ کار تھے اور پھرتیلے تھے۔ ان میں سے ایک مارا گیا۔ خالد اب دفاعی معرکہ لڑ رہا تھا۔ اس نے کئی مسلمانوں کو زخمی کیا جن میں سے ایک شہید ہو گیا۔ آخر اسے نکلنے کا موقع مل گیا اور اس کا گھوڑا خندق کو پھلانگ آیا۔ اس کے جو سوار زندہ رہ گئے تھے وہ بھی خندق پھلانگ آئے۔ اس کے بعد قریش میں سے کسی نے بھی خندق کے پار جانے کی جرت نہ کی۔ اکرمہ اور خالد کی ناکامی کے بعد قریش اور ان کے دیگر اتحادی قبائل کے لشکر میں مایوسی جو پہلے ہی کچھ کم نہ تھی اور بڑھ گئی، خوراک نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی۔ ابو سفیان جو اپنے اور دیگر تمام قبائل کے لشکر کا سالار اعلیٰ تھا، پہلے ہی ہاتھ پاؤں چھوڑ بیٹھا تھا۔ خالد، اکرمہ اور صفوان نے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ ان کا لشکر زندہ و بیدار ہے، یہ کارروائی جاری رکھی کہ وقتاً فوقتاً خندق کے قریب جا کر مسلمانوں کے خیمہ گاہ پر تیر برساتے رہے۔ اس کے جواب میں مسلمانوں نے تیر اندازوں کو خندق کے قریب پھیلا دیا، جو اہل قریش کے تیر اندازوں پر جوابی تیر اندازی کرتے رہے۔ تیروں کے تبادلے کا یہ سلسلہ صرف ایک دن صبح سے شام تک چلا۔ اہل قریش، غطفان اور دیگر قبائل جس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکست دینے آئے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی ملک کے بادشاہ نہ تھے، وہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ خدا نے انہیں ایک عظیم پیغام دے کر رسالت عطا کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا سے مدد مانگی تھی۔ خدا اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیسے مایوس کرتا؟ اس کے علاوہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی عورتیں اور بچے دن رات اپنی کامیابی اور نجات کی دعائیں مانگتے رہتے تھے۔ یہ دعائیں رائیگاں کیسے جاتی؟ 18 مارچ 627 عیسوی بروز منگل مدینہ کی فضا خاموش ہو گئی۔ سردی خاصی تھی، ہوا بند ہو گئی، موسم خوشگوار ہو گیا، لیکن یہ طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اچانک آندھی آ گئی جو اس قدر تیز و تند تھی کہ خیمے اڑنے لگے۔ جکڑ بڑے ہی سرد تھے۔ آندھی کی تندی اور اس کی چیخوں سے گھوڑے اور اونٹ بھی گھبرا گئے اور رسیاں توڑوانے لگے۔ مسلمانوں کی اجتماع گاہ سلا کی پہاڑی کی اوٹ میں تھی، اس لیے آندھی انہیں اتنا پریشان نہیں کر رہی تھی جتنا مکہ کے لشکر کو۔ قریش کھلے میدان میں تھے، آندھی ان کا سامان اڑا رہی تھی، خیمے اڑ گئے یا لپیٹ دیے گئے تھے۔ لشکر کے سردار اور سپاہی اپنے اوپر ہر وہ کپڑا ڈال کر بیٹھ گئے تھے جو ان کے پاس تھا۔ ان کے لیے یہ آندھی خدا کا قہر بن گئی تھی۔ اس کی چیخوں میں قہر اور غضب تھا۔ ابو سفیان برداشت نہ کر سکا، وہ اٹھا، اسے اپنا گھوڑا نظر نہ آیا۔ قریب ہی ایک اونٹ بیٹھا تھا، ابو سفیان اونٹ پر چڑھ بیٹھا اور اسے اٹھایا۔ مورخ ابن حشام کی تحریر کے مطابق ابو سفیان بلند آواز سے چلانے لگا، اے اہل قریش، اے اہل غطفان، کعب بن اسد نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، آندھی ہمارا بہت نقصان کر چکی ہے، اب یہاں ٹھہرنا بہت خطرناک ہے، مکے کو کوچ کرو، میں جا رہا ہوں۔ اس نے اونٹ کو مکے کی طرف دوڑا دیا۔ خالد کو آج وہ منظر یاد آ رہا تھا۔ تمام لشکر جسے مکے سے مدینے کی طرف کوچ کرتے دیکھ کر اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا اور سر اونچا ہو گیا تھا۔ ابو سفیان کے پیچھے پیچھے ڈری ہوئی بھیڑوں کی طرح جا رہا تھا۔ خالد اور عمرو بن العاص نے اپنے طور پر سوچا تھا کہ ہو سکتا ہے مسلمان عقب سے حملہ کر دیں، چنانچہ انہوں نے اپنے سوار دستوں کو اپنے قابو میں رکھ کر لشکر کے عقب میں رکھا تھا۔ ابو سفیان نے ایسے حفاظتی اقدام کی سوچی ہی نہیں تھی۔ اس پسپا ہوتے لشکر میں وہ آدمی نہیں تھے جو مارے گئے تھے، اور اس لشکر میں
نعیم رضی اللہ عنہ بن مسعود بھی نہیں تھے۔ قریش کا لشکر چلا تو نعیم رضی اللہ عنہ آندھی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے خندق میں اتر گئے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آج خالد مدینہ کی طرف اسی راستے پر جا رہا تھا جس راستے سے اس کا لشکر ناکام واپس گیا تھا۔ اسے شیخین کی پہاڑی نظر آنے لگی تھی۔ آندھی نے تاریخ اسلام کا رخ موڑ دیا تھا۔ آندھی نے یہ حقیقت واضح کر دی تھی کہ خدا حق پرستوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کی پسپائی تنکوں کی مانند تھی جو آندھی میں اڑے جاتے ہیں اور انہیں ایک دوسرے کی خبر نہیں ہوتی۔ خالد کو یہ پریشانی لاحق تھی کہ مسلمان تعاقب کریں گے، لیکن مسلمانوں نے تعاقب کی سوچی ہی نہ تھی۔ اس آندھی میں تعاقب اور لڑائی مسلمانوں کے خلاف بھی جا سکتی تھی۔ جس دشمن کو خدا نے بھگا دیا تھا اس کے پیچھے جانا دانشمندی نہیں تھی۔ البتہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے چند ایک آدمیوں کو بلندیوں پر کھڑا کر دیا گیا تھا کہ وہ دشمن پر نظر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دشمن کہیں دور جا کر رک جائے اور منظم ہو کر واپس آ جائے۔ آندھی اتنی مٹی اور ریت اڑا رہی تھی کہ دور دور تک بھی کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ بہت دیر بعد 3-4 مسلمان گھڑ سوار اس جگہ سے خندق پھلانگ گئے جہاں سے اکرمہ اور خالد کے گھوڑوں نے خندق پھلانگی تھی۔ وہ دور تک چلے گئے، انہیں اڑتی ہوئی گرد اور ریت کے سوا کچھ بھی نظر نہ آیا۔ وہ رک گئے لیکن واپس نہ آئے۔ شام سے کچھ دیر پہلے آندھی کا زور ٹوٹ گیا اور جھکڑ تھم گئے۔ فضا صاف ہو گئی اور نظر دور تک کام کرنے لگی۔ دور افق پر زمین سے گرد کے بادل اٹھ رہے تھے۔ وہ اہل قریش اور ان کے اتحادی قبائل کی پسپائی کی گرد تھی جو ڈوبتے سورج کی آخری کرنوں میں بڑی صاف نظر آ رہی تھی۔ یہ گرد مکہ کو جا رہی تھی۔ تعاقب میں جانے والے مسلمان سوار اس وقت واپس آئے جب رات بہت گہری ہو چکی تھی۔ خدا کی قسم، انہوں نے واپس آ کر بتایا، وہ جو ہمارے عقیدے کو توڑنے اور مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانے آئے تھے، وہ مدینے سے اتنی دہشت لے کر آئے ہیں کہ رک نہیں رہے، کہیں پڑاؤ نہیں کر رہے۔ کیا راتوں کو مسافر پڑاؤ نہیں کیا کرتے؟ کیا لشکر راتوں کو بھی چلتے رہتے ہیں؟ وہی چلتے رہتے ہیں جو منزل تک بہت جلدی پہنچنا چاہتے ہوں۔ احادیث اور مورخوں کی تحریروں کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یقین ہو گیا کہ دشمن گھبراہٹ کے عالم میں بھاگا ہے اور ایسا امکان ختم ہو چکا ہے کہ وہ منظم ہو کر واپس آ جائے گا، تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمر سے تلوار کھولی، خنجر اتار کر رکھ دیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے غسل کیا۔ اس رات کی کوکھ سے جس صبح نے جنم لیا وہ مدینے والوں کے لیے فتح و نصرت اور مسرت و شادمانی کی صبح تھی۔ ہر طرف اللہ اکبر اور خوشیوں کے نعرے تھے۔ سب سے زیادہ خوشی عورتیں اور بچے منا رہے تھے جنہیں چھوٹے چھوٹے قلعوں میں بند کر دیا گیا تھا۔ وہ خوشی سے چیختے چلاتے باہر نکلے۔ مدینے کی گلیوں میں مسلمان بہت مسرور پھر رہے تھے۔ فتح کے اس جشن میں بنو قریظہ کے یہودی بھی شامل تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں امن و امان میں رہنے کے عوض کچھ مراعات دی تھی۔ ظاہری طور پر وہ مسلمانوں کو اپنا دوست کہتے اور دوستوں کی طرح رہتے تھے۔ اہل قریش کی پسپائی پر وہ مسلمانوں کی طرح خوشیاں منا رہے تھے، لیکن ان کا سردار کعب بن اسد اپنے قلعے نما مکان میں بیٹھا تھا۔ اس کے پاس اپنے قبیلے کے 3 سرکردہ یہودی بیٹھے تھے اور اس وقت کی غیر معمولی طور پر حسین یہودن یوحاوا بھی وہاں موجود تھی۔ وہ گزشتہ شام اہل قریش کی پسپائی کی خبر سن کر آئی تھی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوا کہ ہم نے مسلمانوں پر حملے نہیں کیے؟ کعب بن اسد نے کہا، مجھے نعیم بن مسعود نے اچھا مشورہ دیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ قریش سے معاہدے کی ضمانت کے طور پر چند آدمی یرغمال کے لیے مانگو۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ قریش اس سے دگنا لشکر لے آئیں تو بھی خندق عبور نہیں کر سکتے۔ میں نے نعیم کا مشورہ اس لیے قبول کر لیا تھا کہ وہ اہل قریش میں سے ہے۔ وہ اہل قریش میں سے نہیں، ایک یہودی نے کہا، وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے۔ خدائے یہودا کی قسم، تمہاری یہ بات سچ نہیں ہو سکتی۔ کعب بن اسد نے کہا، وہ اہل قریش کے ساتھ آیا تھا مگر ان کے ساتھ گیا نہیں۔ اسی یہودی نے کہا، میں نے کل شام اسے مدینے میں مسلمانوں کے ساتھ دیکھا ہے۔ اس وقت تک اہل قریش کا لشکر مدینہ سے بہت دور جا چکا تھا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے کہ وہ محمد کے پیروکاروں میں سے ہے؟ کعب نے کہا، میں ایسی بات کو کیوں مانوں جو تم نے کسی سے پوچھا نہیں؟ میں نے اپنے ایک مسلمان دوست سے پوچھا تھا۔ یہودی نے کہا، میں نے نعیم کو دیکھ کر کہا تھا، مسلمان اب قریش کے جنگی یاروں کو کھلا رکھتے ہیں۔ میرے دوست نے جواب دیا کہ نعیم کبھی کا اسلام قبول کر چکا ہے، اسے مدینے میں آنے کا موقع اب ملا ہے۔ پھر اس نے ہمیں مسلمانوں سے نہیں بلکہ مسلمانوں کو ہم سے بچایا ہے۔ کعب بن اسد نے کہا، اس نے جو کچھ بھی کیا ہے ہمارے لیے اچھا ثابت ہوا ہے۔ اگر ہم قریش کی بات مان لیتے تو مسلمان ہمارے دشمن ہو جاتے۔ ایک اور یہودی نے کہا، تم یہی کہنا چاہتے ہو نا کعب؟ مسلمان پھر بھی ہمارے دشمن ہیں۔ ہمیں محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نئے مذہب کو یہیں پر ختم کرنا ہے ورنہ وہ ہمیں ختم کرا دیں گے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ یہ مذہب جسے یہ لوگ اسلام کہتے ہیں کتنی تیزی سے مقبول ہوتا جا رہا ہے؟